قابض اور وحشی بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا، جس سے بھارتی فوج کی حراست میں بہیمانہ تشدد سے شہید ہونے والے 3 بے گناہ شہریوں سمیت علاقے میں گزشتہ 2 روز کے دوران شہداء کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی ہے۔ مذکورہ نوجوان کو ضلع جموں کے علاقے اخنور میں ایک آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے ہفتے کے روز بھی اسی علاقے میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا تھا، جبکہ وحشی ہندوتوا فوج نے گزشتہ روز ضلع پونچھ کے علاقے بفلیاز میں 3 نوجوان کو دوران حراست تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر ڈالا تھا۔ جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق اور آغا سید حسن الموسوی الصفی نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں زیر حراست شہریوں کے قتل کی شدید مذمت کی اور ان واقعات میں ملوث اہلکاروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ کئی دہائیوں سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع جاری ہے اور اس کے خاتمے کی جو مسلسل مذاکرات اور مکالمے کی راہ ہے، بھارت کی طرف سے اس کا دروازہ بند کیے جانے کے باعث اس کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ آغا سید حسن الموسوی الصفی نے خطے میں جاری خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے تنازع کشمیر کے تمام فریقین کے درمیان بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ فریدہ بہنجی اور دیگر حریت رہنماؤں نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ نہتے کشمیریوں کے خلاف بھارتی فوجیوں کے جنگی جرائم کا نوٹس لیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوران حراست شہریوں کا قتل اور دیگر پر تشدد کے واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور اس حوالے سے مودی حکومت کے دعوے حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ بھارتی رکن پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا رہنما اسد الدین اویسی نے پونچھ میں بے گناہ لوگوں کے قتل پر کہا ہے کہ جموں کشمیر میں کالے قانون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے نفاذ سے ہی بھارتی فورسز کی طرف سے حراستی تشدد اور قتل کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ دریاسنا ضلع بڑگام کے علاقے گانٹ ملہ میں نامعلوم بندوق برداروں نے پولیس کے ایک سابق سینئر سپرنٹنڈنٹ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک اور واقعے میں ضلع اسلام آباد کے علاقے بیج بہاڑا میں راجوری کے ایک شخص کی بوسیدہ لاش برآمد ہوئی ہے۔